سے بقائے علاج کوئی کوشش فرماتے ہیں شاہ کوشش فرماتے ہیں الحمدللہ جاکرہ فرمائے اور وقالہ پڑھا جا رہا ہے برائے طرف سماعت کے جسد کو برقرار رکھیے خود بھی استفادہ کیے اور اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی جا رہی ہے آپ چاہیں تو بعد میں اس میں اس سیریز بھی حاصل کر سکتے ہیں الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى من والاهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام واجب التعظیم حضرت العلام پیر طریقت الشاہ اسرار حسین رضوی قبلہ دامت برکاتہم العالیہ القدسیہ، وہ جملہ اساتذہ، وہ ارباب علوم حقانی و ربانی، و جمیع وابستگان سلسلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناچیز کے لیے آج کی یہ ساعت بڑی ہی خوش بختی اور سعادت مندی کی تصور کی جاتی ہے. یہ میرے لیے بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس ناچیز کو حضرت قبلہ نے اس قابل سمجھا کہ اہل اللہ کے درمیان ایک اہل حق کی خدمات و حیات کو ایک اہل حق ولی کامل کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت مندی حاصل کر رہا ہوں. یہ آپ کی وسیع نظری اور اس سعادت بخشی کی لیے میں حضرت قبلہ کا بڑا ہی ممنون و مشکور ہوں. آئیے علم و فن کے ماہر اور علوم حقانی و ربانی کے اصحاب میں سے ایک، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت شاہ وجیہ الدین علوی شتاری گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی حیات و خدمات کے لیے حیات و خدمات کے تذکرے کے لیے احقر حاضر ہوا ہے. قدوۃ الواصلین، زبدۃ الکاملین، حجۃ العلماء، برہان الاتقیاء، المستقیم علی شریعۃ النبویہ، السالک علی مسالک المصطفویہ، المجدد لمئۃ العاشرہ، الجامع بین العلوم الباطنۃ والظاہرہ، من سلالۃ اولاد المرتضی، خلاصۃ فاطمۃ الزہراء،
استاد امت المحمدیہ، استاد الاساتذہ، ملک المحدثین، الشاہ وجیہ الحق والملت والدین، العلوی الحسینی گجراتی احمد آبادی قدس اللہ سرہ العزیز۔ آپ کی ولادت مبارکہ 22 محرم الحرام سن 910 ہجری صبح صادق بمقام محمد آباد سلطان محمود بیگڑا کے عہد میں ہوئی۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی سید احمد، لقب وجیہ الدین اور آسمانی خطاب علی ثانی ہیں۔ یہ عجب اتفاق ہے کہ آپ کی ساری زندگی احمد، محمد، محمود سے منسلک رہی، کہ آپ جس مقام پر پیدا ہوئے محمد آباد، جس کے سلطنت میں پیدا ہوئے محمود، اور جو نام آپ کا رکھا گیا احمد، اور آپ کی ابدی آماجگاہ جو رہی وہ بھی احمد آباد۔ اس طریقے سے یہ عجب اتفاق بھی ہے، تو ساتھ ہی ساتھ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پر بڑا فضل و احسان بھی۔ صاحب اذکار ابرار لکھتے ہیں کہ آپ حنفی المذہب، شتاری مشرب، تمام مذاہب میں ماہر اور ہر مشرب کے فیض یافتہ تھے۔ نیز آپ دونوں جہاں کے قطب، دونوں جہاں کے مرکز حقائق، حصولی و خصوصی علوم کے مالک، اکتسابی و وہبی فنون کے خداوند، کتابی منخوش کے رموزداں اور اسرار لوح محفوظ کے رازدار بھی تھے۔ من جملہ ان کے آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ جب تک آپ کی والدہ ماجدہ وضو نہ فرماتے آپ دودھ نوش نہ فرماتے، اور آپ کا قلب مبارک خواب میں بھی ذاکر رہتا تھا۔ آپ کا نسب نامہ کچھ یوں بتلایا جاتا ہے: سید وجیہ الدین احمد بن قاضی سید نصر اللہ بن قاضی سید عماد الدین بن قاضی سید عطاء الدین بن قاضی سید معین الدین بن سید بہاء الدین بن سید کبیر الدین بن قاضی سید ظہیر الدین بن سید شمس الدین بن قاضی سید بدر الدین بن قاضی سید علیم الدین بن قاضی سید بہاء الدین بن سید جمال الدین بن سید احمد بن سید احمد منتخب بن سید مرتضی بن سید محمد العریض بن سید احمد المبرقی بن سید موسیٰ بن سید امام محمد الجواد التقی بن سیدنا امام محمد باقر بن سیدنا امام زین العابدین بن سیدنا امام حسین شہید کربلا بن سیدنا امیر المؤمنین علی کرم اللہ تعالی وجہ رضی اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اس طرح آپ کا نسب 27 واسطوں سے حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ سے جا ملتا ہے، اور آپ حسینی علوی فاطمی کہلاتے ہیں۔ آپ کا تحصیل علوم ولادت کے 5 سال بعد سے آپ کے تعلیمی سفر کا آغاز ہوا، اور 33 سال کی عمر تک آپ نے طرح طرح کے علوم متداولہ کے تحصیل میں مصروف رہے۔ آپ نے بچپن میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا، اور اس کے بعد آپ کے والد نے اپنے بھائی قاضی شمس الدین کے حوالے کیا۔ آپ نے اپنے چچا سے اکثر عربی فنون کی کتابیں پڑھیں، اور اپنے ماموں شاہ بڑا ابو القاسم سے بھی اکثر علوم کا استفادہ کیا۔ شیخ المحدثین ابو البرکات بنیانی عباسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دور حدیث اور مشہور زمانہ استاد علامہ عماد الدین طارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علوم عقلیہ حاصل کیے۔ تحصیل علوم سے فراغت کے فوراً بعد آپ نے باضابطہ درس کا سلسلہ جاری کیا، اور اس تندہی سے اس میں منہمک رہے کہ آپ کی خداداد قابلیت عالم آشکارا ہو گئی۔ آپ کی ہمتاً مشغولیت و مصروفیت کا یہ نتیجہ نکلا کہ اطراف عالم میں آپ کی درسگاہ کا شہرہ ہو گیا، اور آپ تمام علوم عقلیہ و نقلیہ میں استاد وقت مانے گئے، یہاں تک کہ آپ کے حین حیات ہی میں استاد الاساتذہ، استاد البشر، استاد امت محمدیہ،
فقیہ بے نظیر اور ملک المحدثین کے معزز خطابات و القابات سے آپ کو یاد کیا جاتا رہا۔ سلطان بہادر شاہ کے عہد میں احمد آباد میں درسگاہ علوی کے نام سے آپ نے مدرسہ قائم کیا، جہاں جملہ علوم و فنون کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ارشاد و طریقت کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہوا۔ شب کو جب اذکار و اشغال سے فارغ ہوتے تو طلباء سے ان کی ضرورت وغیرہ کا حال دریافت کرتے اور نکات علمی بتاتے ہوئے روحانی حقائق و قلبی دقائق کو نہایت فراغ دلی خندہ پیشانی سے ذہن نشین وہ نقش دل فرما دیتے۔ آپ کی سند بالاتفاق مانی جاتی تھی۔ آپ کے تلامذہ عرب و عجم ہر جگہ عزت و احترام سے دیکھے جاتے تھے، یہاں تک کہ انہیں علماء حرمین نے بھی اپنے یہاں جگہ دی اور ان کے علم سے مستفید ہوئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا مدرسہ درگاہ علوی احمد آباد کا سب سے بڑا اور مشہور مدرسہ ہو گیا اور یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گیا۔ آپ کے درس و تدریس کی شان و عظمت کچھ یوں بتلائی جاتی ہے کہ حضرت نے اپنے آخری عمر مبارک میں چاہا کہ خود درس دینا اب موقوف کر دیں، مگر جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ ہم اکثر تمہارے درس سننے کے خاطر آیا کرتے ہیں، کہ ہم اکثر تمہارے درس سننے کی خاطر آیا کرتے ہیں، اس کو ترک نہ کرو۔ لہٰذا اس اعزاز بشارت پر آپ نے درس جاری رکھا اور اس درس کا نام درس محمدی رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح آپ مکمل 64 سال تک علوم معقول و منقول کے پڑھانے میں اپنی عمر کو صرف کیا۔ مصنف یاد ایام نے لکھا ہے کہ علامہ وجیہ الدین علوی گجراتی گجرات کے ان برگزیدہ علماء میں سے ہیں جن کے احسان سے اہل ہندوستان کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ آپ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ جہاں پر مسند درس و تدریس کے امام رہے ہیں، وہیں مشغلہ تصنیف و تالیف کے سلطان ذیشان بھی رہے ہیں۔ یہ خدائے ذوالجلال کا آپ پر خاص فضل و احسان ہی تھا کہ ایک طرف کثرت علوم و فنون اور تعداد مشتاقان علم فن، تو دوسری جانب بکثرت کتابوں پر شروع ہوا حواشی۔ کوئی علم ایسا نہیں جس کے منتہی کتاب پر آپ کی شرح اور حاشیہ نہ ہو۔ آپ نے صرف فن حدیث پر 32 رسالے مرتب فرمائے۔ آپ کی پہلی تصنیف شرح ارشاد ہے۔ مولانا غلام علی آزاد بالگرامی نے اپنی کتاب معاصر الکرام میں آپ کی تصانیف کی تعداد 197 بیان فرمائی، مگر آپ کی تصانیف بقول صاحب خلاصۃ الوجیہ ان سے بھی کئی زیادہ ہیں، جن میں سے چند کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ شاہ وجیہ الدین علوی ایک ایسا نام ہے جو علوم اسلامیہ کے تقریباً کتابوں پر پایا جاتا ہے، خواہ وہ علم تفسیر ہو کہ علوم اصول حدیث یا کوئی اور فن۔ ہر علم و فن میں آپ نظر آتے ہیں۔ تفسیر بیضاوی دیکھیں تو اس کے حاشیے پر آپ نظر آتے ہیں، اصول حدیث دیکھیں تو شرح نخبہ میں آپ نظر آتے ہیں، اصول فقہ میں حاشیہ، اصول فقہ میں دیکھیں تو حاشیہ علی التلویح، فقہ میں دیکھیں تو ہدایہ و شرح میں آپ نظر آتے ہیں، شرح وقایہ پر آپ کا حاشیہ نظر آتا ہے، مختصر الاصول لابن حاجب پر آپ کا حاشیہ، کافیہ جو نحو کی مشہور کتاب ہے اس پر بھی آپ کا حاشیہ نظر آتا ہے۔ غرض کے درس و تدریس اور کثرت تصانیف کے اعتبار سے گجرات میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہ ہوا۔ آپ کی تصانیف کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے علماء اپنے درس میں ان کتابوں سے استفادہ کیا کرتے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ عالم اسلام کی مشہور دینی درسگاہ جامع ازہر مصر میں آپ کی بعض کتب داخل نصاب تھیں۔ بقول ڈاکٹر زبیر قریشی حضرت شاہ وجیہ الدین علوی کثیر التصانیف بزرگ ہیں کہ جن کے مخطوطے ہندوستان کے گوشے گوشے میں بکھرے پڑے ہیں۔ مثلا الحقیقۃ المحمدیہ اور اس کی شرح کا ایک خوبصورت نسخہ
خدا بخش لائبریری پٹنہ میں موجود ہے، جبکہ ہمارے یہاں حیدرآباد دکن کے مشہور میوزیم سالار جنگ میوزیم میں بھی آپ کے درج ذیل مخطوطے موجود ہیں۔ نمبر 1 حاشیہ علوی علی تفسیر البیضاوی، نمبر 2 حاشیہ علوی علی التلویح، نمبر 3 حاشیہ علوی علی عزدی، نمبر 4 حاشیہ علی وقایہ، نمبر 5 الحاشیہ علی شرح العقائد۔ حضرت کا سلسلہ طریقت خلافت و اجازت۔ حضرت سلطان المحققین مولانا شاہ وجیہ الدین علوی نے ابتداءً اپنے والد بزرگوار شاہ نصر اللہ العلوی سے سلسلہ چشتیہ اور مغربیہ حاصل کیا، اور سہروردی سلسلے کے اشغال و اذکار اپنے مامو جان حضرت بدر الدین عرف شاہ بڑا ابن ابو القاسم سہروردی اور شیخ نجم الدین صدیق سہروردی سے حاصل کیا۔ ایک مرتبہ آپ کی طبیعت پر جذبات شوق غالب آئے اور قلبی کیفیت حد سے فزوں ہونے لگی۔ آپ کا ارادہ ہوا کہ کسی دوسرے شہر میں جا کر اطمینان قلب حاصل کیا جائے۔ اسی حال میں آپ سید کبیر الدین مجذوب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا وفور جذبات سے زیادہ مضطرب نہ ہونا چاہیے، خاطر جمع رکھنی چاہیے۔ کچھ دنوں کے بعد غوث الاولیاء حضرت سید شاہ حمید الدین شتاری العطاری گوالیاری احمد آباد تشریف لائے۔ ان سے آپ نے مشرب شتار حاصل کیا، اور حضرت شتاری العطاری غوث زماں کی نگاہ کیمیا ساز نے آپ جیسے یگانہ روزگار متبحر عالم دین کی خوب روحانی تربیت فرمائی اور اسرار باطنی و فیوزات روحانی سے مالا مال کر دیا۔ کئی طرق سے جمیع سلاسل طریقت میں خرقہ خلافت اور کلاہ نیابت بخشا۔ اس کرم نوازی پر حضرت علوی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو غوث الرحمن کی پابوسی کا شرف حاصل نہ ہوتا تو حقیقت کے رموز نہ کھلتے۔ بہت تھوڑے عرصے میں صاحب ممدو کی کیمیائی پرورش کے ذریعے سے رسمی عقائد کی قید سے نکل کر حقیقی ایمان کی بہشت میں چہل قدمی کرنا نصیب ہوا، اور جو کچھ پاس نہ تھا وہ تمام چیزیں میں نے پا لیا۔ آپ کے فضائل و قصائل یوں تو بے حد اور کئی ہیں۔ پیر محمد شاہ علوی تذکرۃ الوجیہ میں بیان کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اہل دنیا سے بے پرواہ رہتے تھے۔ قناعت آپ کا خاص شعار تھا۔ لباس و وضع میں کچھ امتیاز نہ رکھتے، موٹے چھوٹے لباس پر اکتفا کر لیا کرتے۔ آپ کی زندگی سادگی و فقر کی جامع زندگی تھی۔ فتوح و نظر غربا پر تقسیم فرما دیتے۔ حال و قال سے کمال ولایت و جلال ولایت عیاں تھے۔ کلمات مختصر اور جامع ہوتے تھے۔ روزانہ آپ کے آستانے پر مجمع کثیر طلب دعا کے لیے حاضر ہوتا۔ جو مریض مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر مایوسی کے قریب پہنچ جاتے تھے، آستانے پر حاضر ہو کر شفا پاتے، اور ان کے حق میں آپ کا وجود اس میں شافی تھا۔ اکابر و اخیار تو کیا، اغیار بھی آپ کو مصدر فیض و کرم سمجھتے تھے۔ آپ کی شان اولیائی لا یعرفہم غیری کا اظہار اور العلماء ورثۃ الانبیاء کے اسرار کی حامل، کمال عظمت علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کی یاد دلاتی ہے۔ گو کہ آپ کی ذات مجموعہ صفات انسانی تھی اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم سے مشرف تھی۔ آپ کا تقوی و ورع۔ آپ کے تقوی کے تعلق سے رسالہ وجیہ الدین کا یہ اقتباس قابل غور و فکر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے انتہائی تقوی کا آئینہ دار بھی۔ صاحب رسالہ لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ حضرت شیخ کا تقوی انتہا سے زیادہ خیال رکھتے تھے اور صفت ورع سے حد درجے متصف تھے، یہاں تک کہ والد کے یہاں کا کھانا اس خیال سے ترک کر دیا تھا اور اپنے دست مبارک سے کسب روزی فرمانے لگے کہ شاید خادم و ملازم معاملات خرید و فروخت میں احتیاط نہ کرتے ہوں۔ عرصے تک اس کی کسی کو خبر نہ ہوئی۔ جب آپ کے والد گرامی کو پتہ چلا تو آپ سے ترک طعام کی وجہ دریافت کی،
تو کہا چونکہ آپ منصب قضات پر مامور ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نوکر احتیاط نہ کرتے ہوں۔ آپ کے والد بزرگوار نے فرمایا میں منصب قضات پر مامور ہونے کے باوجود ہمیشہ سے تقوی پر عامل رہا ہوں اور حد سے زیادہ اس کا خیال رکھتا ہوں۔ خدائے برتر و بالا کا احسان و شکر ہے کہ اس نے تم جیسا فرزند مجھے عنایت فرمایا، یعنی تمہارا تقوی اور تمہاری پرہیزگاری یہ میرے حد درجے احتیاط ہی کا فیض ہے کہ اللہ نے تمہاری فطرت میں یہ خوبی و ودیت کی ہے، کہ اللہ نے تمہاری فطرت میں یہ خوبی ودیت کی اور تم پر یہ مثل صادق آتی ہے الولد سر لأبیہ، کہ بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے۔ آپ کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجدد زمانہ عطا فرمایا، مجدد زمانے کا یہ منصب آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت شیخ علی متقی جو اہل عرب میں شیخ مکہ کے نام سے مشہور ہوئے، جنہوں نے فن حدیث کی کچھ مفید تالیفات کی ہیں، سن 953 ہجری میں ہندوستان سے مکہ مکرمہ جا کر سکونت اختیار کی۔ آپ طلباء کو حدیث کا درس دیتے تھے۔ ایک روز آپ طلباء کو حدیث کا درس دے رہے تھے کہ دوران قراءت یہ حدیث ان اللہ یبعث علی کل رأس 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر صدی پر ایک مجدد پیدا کرتا ہے جو اس صدی کا دین تازہ کرتا ہے۔ کسی طالب علم نے دریافت کیا آج کل اس سعادت سے کون مشرف ہے؟ شیخ نے جواب دیا انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ اور نماز تہجد کے بعد شیخ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہہ شریف میں حاضر ہو کر عرض کی تو بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جواب ارشاد ہوا آج کل یہ وصف وجیہ الدین میں پایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ آج کل یہ وصف وجیہ الدین میں پایا جاتا ہے۔ یہ مزدہ اور بشارت سنتے ہی شیخ علی متقی مکے سے حضرت سے ملاقات کے لیے ارادہ کیا اور احمد آباد تشریف لے آئے۔ ادھر حضرت علوی پر نور باطن سے یہ منکشف ہو گیا کہ شیخ علی متقی کو یہ بشارت بھی ملی اور وہ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ دونوں صاحبان نے معانقہ و مصافحہ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ آپ نے فرمایا راز کو راز ہی رہنے دیں، کسی پر یہ بھید ظاہر نہ فرمائیں۔ آپ کے علوم و فنون اور کتابیں تصانیف کئی ہیں، من جملہ ان کے چند وہ چیزیں جو آج ہمارے لیے کام آنے والی ہیں، جو کہ آپ کے شاگرد درس کے درمیان کبھی، درس کے بعد کبھی، خلفاء کی مجلس میں جب تشریف فرما ہوتے تو آپ کی زبان معجز بیان سے جو ارشادات و کلمات صادر ہوتے ان کو مختلف رسالوں میں جمع فرمایا تھا، جن کے مطالعے اور ان پر عمل آوری سے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کی بھی فلاح و بہبود حاصل ہوتی ہے۔ وہ اقوال زرین یوں تو آپ کے زمانے میں چونکہ حکومت کی زبان فارسی تھی، خاص کر علماء و شرفاء اسی زبان میں بات کیا کرتے تھے اور کبھی کبھار ضرورت کے وقت اردو بھی استعمال کر لیا کرتے تھے۔ الغرض آپ کے اقوال ہر دو زبانوں میں کثیر تعداد میں موجود ہیں، جن میں سے چند پیش خدمت ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں خدائے قدوس کا ہمیشہ ذکر کرو، ذکر سے وسوسے دور ہوتے ہیں اور دل کی صفائی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، خدا سے غافل کرنے والی عادت سے بچو اور غفلت والی شے کو ترک کر دو۔ نمبر 3، روغن زیادہ اور گوشت کم کھایا کرو کیونکہ نفس خطرے میں مبتلا کرتا ہے، اور ذکر کرو کہ خطرے سے دور ہو جاؤ گے۔ نمبر 4، دنیا کو ترک کر دو، خدا سے مل جاؤ گے۔
دنیا کو ترک کرو خدا مل جائے گا، اور دنیا سے دور ہو خدا تم سے قریب ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں علم و شغل دونوں حاصل کرو کیونکہ دونوں کا مقصد ایک ہے، اور فرماتے ہیں کہ جوانی کی ریاضت بہت مفید ہے، پر مرشد کی اجازت کے بغیر ریاضت و مجاہدہ کرنا محض مغز سکھانا اور بدن کو ضعیف کرنا ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ سماع سے روحانی لذت ملتی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور سے روحانیت سے بڑھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں عوام الناس کے لیے بھی اس میں کئی نصیحتیں شامل ہیں کہ ضعیفوں کی امداد کریں، غریبوں سے سلوک کرنا گویا ہاتھ کی عبادت ہے، خویش و اقربا سے ملنا، علماء اور اولیاء اللہ سے ملنے کے لیے جانا گویا پاؤں کی عبادت ہے، مناظر قدرت دیکھ کر خوف الہی پیدا کرنا اور رونا گویا آنکھ کی عبادت ہے، توحید کی باتیں اور علماء و صلحاء کا کلام سننا یہ کان کی عبادت ہے، دنیا سے قطع تعلق اور عقبہ کی طرف رجوع کرنا یہ دل کی عبادت ہے، کلام الہی اور مقبول دعاؤں کا پڑھنا ورد کرنا گویا یہ زبان کی عبادت ہے، اور اللہ تعالی سے ملاقات کا شوق ہونا یہ روح کی عبادت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کی وفات حسرت۔ آپ نے اپنی مبارک حیات میں تقریباً 10-12 بادشاہوں کا عروج و زوال دیکھا۔ 7 سال کی عمر تھی جب سلطان محمود بیگڑا نے وفات پائی۔ زمانے کی 22 بہاریں دیکھیں تو سلطان مظفر دوم چل بسے، اور اسی سال سکندر گجراتی مقتول اور محمود دوم معزول ہوا۔ 23 سال کی عمر میں سلطان بہادر گجراتی کو سمندر میں ڈوبتے دیکھا۔ دہلی کے ہمایوں بادشاہ اور سلطان محمد فاروقی کی چند روزہ بہار بھی آپ کی نظروں سے گزری۔ 51 سال کے دور میں سلطان محمود ثالث کو زہر پی کر میٹھی نیند سوتے دیکھا۔ جب آپ کی عمر نے 58 منزلیں طے کی تو سلطان احمد ثانی کو سابرمتی کے کنارے مردہ پڑا پایا۔ دنیا فانی کی خزاں 70 موسم گزرنے پر سلطان مظفر سوم ایک قیدی کی حیثیت سے اکبر کے دربار میں کھڑا نظر آیا، اور اسی صدی کے اختتام پر اکبر کے جاہ و جلال کا بھی نظارہ کیا۔ آپ نے اس علم و فضل اور کثیر مقلدین و مریدین کے باوجود کبھی کسی سیاسی کام میں دخل نہ دیا، اور نہ ہی خدام و عمال سے ملنے کی کوشش کی۔ اس کے برخلاف جب بادشاہ اکبر احمد آباد آیا تو 3 اولیاء اکرام کی اس نے زیارت فرمائی، جن میں سے ایک آپ کی ذات گرامی ہے۔ الغرض آپ توکل کی زندگی گزار کر بعمر 88 سال بروز یکشنبہ صبح صادق کے وقت 29 محرم الحرام سن 998 ہجری داعیے اجل کو لبیک کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی مزار مبارک شہر احمد آباد میں مشہور و معروف اور زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ وفات کے 19 سال بعد امیر صادق خان نے آپ کے روضے کی عمارت بنوائی، اور مرتضی خان نے اپنے عہد صوبیداری میں سن 1117 ہجری میں مرقد کے اوپر کی چھتری تیار کی، جس پر نہایت اعلیٰ درجے کا سیپ کا کام موجود ہے۔ الغرض احمد آباد میں آپ کا مزار پاک مرجع خلائق ہے، زائرین ہمیشہ آتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر جمعرات کے دن کثرت ہوا کرتی ہے۔ میں اپنے اس مقالے کو آپ کے ایک ایسے کرشمے اور کرامت پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج بھی جاری و ساری ہے۔
یوں تو آپ کے کرشمے و کرامات بے شمار ہیں، جن میں سے ایک کرشمہ تاحال جاری و ساری ہے، اور وہ آپ کے حوض مبارک کا پانی ہے، جس سے بے شمار آدمی مستفید ہوتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جس سال آپ کی وفات ہونے والی تھی، اسی سال حوض کے پانی کا رنگ بدل گیا۔ لوگوں نے اس کا پانی بدلنا چاہا مگر نہ بدل سکے۔ اتفاقاً آپ وضو کے لیے تشریف لے آئے۔ حوض پر جب تشریف فرما ہوئے تو اپنے دستے مبارک سے پانی لے کر مست نظر سے دیکھا اور زور سے حوض کے پانی پر مارا۔ اسی طرح 3 مرتبہ پانی کو پانی پر مارا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی نگاہ کی برکت سے پانی کو مصفا کر دیا، اور تاہنوز بیماروں کے حق میں وہ پانی چشمہ شفا و حیات ہے۔ خاص کر کے کن ذہن، غبی اور زبان کی لکنت والوں کے لیے آج بھی وہ آب شفا ہے۔ تاحال یہ فیض آپ کے روزے سے جاری و ساری ہے، جس طرح آپ کے حین حیات فیضان جاری و ساری تھا، اسی طرح وصال کے بعد بھی آپ کا روحانی فیض جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس فیض سے مستفید ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔